من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی جب نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو گناہ اس سے کیا کچھ چھین لیتا ہے۔ گناہ کی وجہ سے انسان کتنی قیمتی چیزیں ہیں، کتنی قیمتی نعمتیں ہیں جن سے محروم ہو جاتا ہے۔ گناہ اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے، معصیت ہے، اثم ہے۔ گناہ کی وجہ سے انسان اللہ رب العزت سے دور ہو جاتا ہے۔ آج انسان ایک عجیب دنیا میں ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جدھر دیکھیں بے سکونی ہے، رشتے کمزور پڑ رہے ہیں، گھروں میں محبتیں کم ہو رہی ہیں، عبادتوں میں لذت ختم ہو رہی ہے، اور اللہ رب العزت کی قربت جو ہے انسان اس سے محروم ہو رہا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان اس قدر قیمتی چیزوں سے محروم ہوتا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ اللہ رب العزت نے خود اپنے قرآن میں ارشاد فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ شورى آیت نمبر 30 کے اندر، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ فرماتے ہیں جو بھی مصیبت انسان کو آتی ہے وہ اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، اور حالانکہ ایسا ہے کہ اللہ اس کے بہت سے گناہوں سے درگزر بھی فرماتے ہیں، اس کے باوجود بھی انسان اپنے گناہوں، اپنی غلطیوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے بہت سی مصیبتوں کو اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ تو یہاں سے پتہ یہ چلا کہ انسان جو ہے اس کے اوپر جو مصائب و مشکلات پیش آتی ہیں وہ زیادہ تر اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھی مصیبت پیش آئے وہ گناہ کا ہی نتیجہ ہو سکتی ہے، بلکہ مفہوم یہ ہے کہ اکثر انسان کے اوپر جو پریشانیاں، مصیبتیں آتی ہیں، آلام سے دوچار ہوتا ہے، وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہیں وہ قرآن مجید میں گناہ کی تعریف، گناہ کی وضاحت کر کے انسان کو سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ انسان سے اگر گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو اس کا اگلا آپشن واپس آنے کا راستہ اللہ رب العزت کے کاغذوں میں موجود رہتا ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر تو گناہ اس قدر عام ہو چکے ہیں، اور ہم سمجھتے یہ ہیں کہ گناہ کی سزا صرف آخرت میں ملے گی، جبکہ یہ اپنی جگہ پہ بات درست ہو سکتی ہے، لیکن اس کا کوئی نہ کوئی وبال انسان کی زندگی میں ضرور آتا ہے۔ گناہ ایک ایسا چور ہے جو چھپ کر انسان سے اس کی نعمتیں لے لیتا ہے، اس کی قیمتی چیزوں سے اس کو محروم کر دیتا ہے۔ کون سی قیمتی چیزیں ایسی ہیں کہ گناہ کرنے کی وجہ سے انسان ان سے محروم ہو جاتا ہے؟ وہ بہت سی ہیں، جن میں سے انسان بلیسنگ سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کے ریلیشن شپ سے محروم ہو جاتا ہے، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ پیس آف مائنڈ سے محروم ہو جاتا ہے، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ رزق میں برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ اللہ رب العزت کی قربت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قربت بہت اہم چیز ہے، سب سے بڑی نعمت اگر دنیا میں کوئی چیز ہے تو وہ اللہ رب العزت کی قربت ہے۔ انسان کا مال، دولت، شہرت، عزت، گاڑی، بینک بیلنس، ہر چیز انسان اس کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے، لیکن اصل کامیابی اور سب سے قیمتی نعمت اللہ رب العزت کا قرب ہے۔ جب انسان اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، اللہ اسے اپنا قرب عطا فرما دیتے ہیں، اور جس کو اللہ اپنا قرب عطا فرما دیں وہ اللہ کا پیارا اور پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ کے قرب سے وہ انسان محروم ہو جاتا ہے
جو گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ تو گناہ سب سے زیادہ جو اثر ڈالتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت کی قربت سے محرومی دے دیتا ہے، جبکہ اللہ اپنے قرآن میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ محبت کرتے ہیں یعنی اپنا قرب عطا فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو جو توبہ کرتے ہیں اور پاک رہتے ہیں۔ نمبر 2، گناہ جو ہے وہ انسان کے دل کی روشنی کو چھین لیتا ہے۔ دل جو ہے وہ جسم کا بادشاہ ہے، اگر دل ٹھیک ہے تو انسان ٹھیک ہے، اگر دل ٹھیک نہیں تو انسان بھی ٹھیک نہیں۔ دل اگر درست ہے، اس کے اندر ایمان کی حلاوت موجود ہے تو اس کو قرآن پڑھنے کا بھی مزہ آتا ہے، نماز راحت کا سبب بن جاتی ہے اور عبادت میں سے لذت محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ دل غلط ہو جائے تو اللہ رب العزت سورہ مطففین میں ارشاد فرماتے ہیں کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں پہ زنگ لگ گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان ابن آدم جب گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگا دیتے ہیں۔ اگر تو وہ اپنے گناہ پر قائم رہتا ہے تو اس کا مکمل دل سیاہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے گناہ پہ قائم نہیں رہتا اور توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کے نقطے کو مٹا کے اس کے دل کو پھر صاف کر دیتے ہیں۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا صحابہ الا ان فی الجسد مضغۃ، آپ کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو جسم بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ٹھیک نہیں تو جسم بھی ٹھیک نہیں۔ اور آپ نے اشارہ کر کے فرمایا وہی القلب، وہ آپ کا دل ہے۔ تو دل جو ہے نا وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، دل کے اندر ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے، اور جو گناہ ہے وہ انسان کے اندر جو دل میں نور ہے اس کو چھین لیتا ہے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ جب دل کا نور سلب ہو گیا، ختم ہو گیا، تو اس کے ساتھ ہی ایک اور قیمتی نعمت سے بھی انسان محروم ہو جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس کی زندگی میں، اس کے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب برکت ختم ہو جائے تو انسان ان چیزوں سے محرومی کا سامنا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ اعراف کے اندر وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو میں ان پر آسمانوں کی اور زمینوں کی برکتیں کھول دیتا۔ یہاں سے پتہ یہ چلا کہ تقوی انسان کے لیے برکت کا سبب ہے اور گناہ انسان کی برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ نمبر 4 یہ کہ گناہ کی وجہ سے دعاؤں کی قبولیت میں بھی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی، ہم بڑا مانگتے ہیں لیکن ہمیں عطا نہیں کیا جاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ گناہ انسان کی دعا کے درمیان میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی بڑا لمبا سفر کرتا ہے اور بال بکھرے ہیں، سفر کی تھکاوٹ ہے، اللہ رب العزت کے سامنے دعا کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ اب کیا ہے؟ اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، بتائیے اللہ اس کی دعا کو کیوں قبول فرمائیں گے؟ کیونکہ وہ گناہوں میں اس قدر ڈوب چکا ہے کہ اس کو اپنے کھانے پینے اور لباس کی بھی حلال ہونے کی پرواہ نہیں رہی۔ اور اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ یہ آیت کریمہ بہت اہم ہے دعا کے ٹاپک کے اوپر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تمہارے رب نے کہا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، اور ساتھ ہی فرمایا جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی پتہ یہ چلا اللہ رب العزت نے دعا کو عبادت قرار دیا ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا تو مومن کا ہتھیار ہے۔ اب دیکھیں یہ کتنی اہم نعمت ہے، کتنی قیمتی چیز ہے۔
اور انسان گناہوں کی وجہ سے اس سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی، قبولیت میں کمی ہے، تو وہ ہماری اپنی ہی غلطیاں ہیں، وہ ہمارے اپنے ہی گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ہمیں گناہوں سے محفوظ رہنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے تاکہ اللہ رب العزت ہمیں دعاؤں کی قبولیت عطا فرما دے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ گناہ کی وجہ سے عبادت کی لذت میں بھی کمی آ جاتی ہے، انسان کے دل میں وہ روحانیت نہیں رہتی، وہ سکون نہیں رہتا، عبادت میں دل نہیں لگتا۔ آج ہماری کنڈیشن یہی ہو چکی ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ذہن کہیں اور ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن صرف اس لیے کہ ہمیں یاد رہے، یا صرف یہ پورا کرنے کے لیے کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، ہم نے قرآن پڑھا۔ قرآن کی مٹھاس دلوں میں موجود نہیں رہی، نماز کی ٹھنڈک دلوں میں موجود نہیں رہی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم گناہوں میں اس قدر ڈوب چکے ہیں کہ عبادت کی لذت سے محروم ہو چکے ہیں۔ تو گناہ ہمارے اوپر بہت زیادہ اثر ڈالتا ہے، ہماری زندگی کے اوپر بہت منفی اثرات مرتب کرتا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ اگر گناہ ہم سے اتنی قیمتی چیزیں چھین لیتا ہے تو کیا واپسی کا کوئی راستہ ہے جس پر عمل کر کے ہم ان قیمتی چیزوں کو حاصل کر سکیں اور اپنے رب کے سامنے آ کے اپنے گناہوں کو معاف کروا سکیں؟ تو جی ہاں، قرآن اس کا جواب یس میں دیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللہ۔ اے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ شیطان کی چال یہ ہے کہ پہلے گناہ کرواتا ہے اور پھر گناہ کروانے کے بعد مایوس کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ تمہارے لیے توبہ کا راستہ کوئی نہیں، جبکہ اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں اے ابن آدم پوری زمین بھر کے گناہ لے کے میرے پاس آ جا، لیکن میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، میں زمین بھر مغفرت لے کے تم سے ملوں گا۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ بندے کی توبہ کو تب تک قبول فرماتے ہیں جب تک اس کو غرغرہ نہ آ جائے۔ اب غرغرہ کیا ہے؟ جب تک جان اس کے حلق تک نہ پہنچ جائے، جب تک اس کا آخری ٹائم نہ آ جائے، تب تک اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ تو جب توبہ کا دروازہ کھلا ہے تو انسان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنے رب کے سامنے آ کے اپنے آپ کو سرخرو کر کے تو دوبارہ ان نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ آخر میں یہی پیغام دوں گی کہ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر تو ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو چینج کر لیں، جو غلطی ہمارے اندر موجود ہے اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اور آخر میں دعا کرتی ہوں اللہم اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ من عمل صالحا